والاکرام کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ احباب گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار اور عظیم ترین معجزات عطا کیے۔ ان میں سے ایک معجزہ اسراء و معراج کا ہے۔ اس معجزے کے دو حصے ہیں۔ اسراء اس سفر کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کروایا گیا، اور معراج کا معنی ہے بلندی۔ دوسرا اس معجزے کا جو حصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ نبی پاک کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی، اور اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم بھی دکھائی۔ یہ اتنا عظیم ترین معجزہ ہے کہ مفسرین، محدثین، مؤرخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے دور کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ، شام جانے کا فاصلہ، بیت المقدس کا فاصلہ قریباً 40 راتوں میں جانا اور 40 راتوں میں ادھر سے ہو کے واپس مکہ میں آنا، قریباً 80 دن کا یہ فاصلہ تھا۔ اور پھر آپ کی خود حدیث ہے جامع الترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب کے اندر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، یعنی کہ 5 صدیاں، 100 صدی، دوسری 200، تیسری 300، 400، 500 سال کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور 7 5 سے ضرب دیں آپ، کتنے ہو گئے؟ 3500 سال جانا اور 3500 سال واپس بھی آنا۔ میرے بھائیو یہ کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے نا، 700۔ اس کے بعد مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر واپس آنا، یہ 700 سال کا فاصلہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر غلطی سے، ہر کوتاہی سے، ہر گناہ سے مبرہ ہے، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو، اپنے نور کو نہیں کہا، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلن، رات کے ایک حصے میں، رات کی ایک گھڑی میں۔ اب رات کی 3 گھڑیاں، ایک گھڑی تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی بنتی ہے۔ فرمایا وہ 3 گھنٹے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ 700 سال، 80 سال کا فاصلہ طے بھی کروایا، سارے نظارے بھی دکھائے، اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھائے، اور واپس پھر اللہ کے رسول مکہ بھی آئے۔ یہ مکے کا واقعہ ہے، نبی پاک نے ہجرت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں آج اس کے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اسراء و معراج نبی پاک کا یہ سارا واقعہ۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سن کے، سنا کے، پہلی بات حق اور سچ کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر جو ہم سنیں سنائیں اللہ ہمیں محفوظ رکھنے کی، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کی حالت میں جسم پاک بھی ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر نہیں کروایا گیا۔ معراج نبی پاک نے خواب میں بھی جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا،
دیگر مناظر دیکھے، لیکن یہ جو اسراء و معراج تھا رسول اللہ کو بنفس نفیس لے جایا گیا۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ انس بن مالک کی اب روایت سنیے، صحیح البخاری کے اندر 349، صحیح بخاری کے اندر 3207، 3887 اور صحیح مسلم کے اندر 416 معلوم ہوا متفقن روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر دیگر جگہوں پہ موجود ہے یہ روایت۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ میں حتیم میں موجود تھا، حرم میں موجود تھا، وہ جو جگہ مختص کی ہوئی ہے حتیم، اب دعا فرمائے اللہ ہمیں ادھر نفل پڑھنے کی اور اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میں ادھر موجود تھا، جیسے کچی نیند ہے، نیند کے اندر تھا، دو فرشتے آئے، ایک ان میں جبریل تھے، انہوں نے آگے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چیرا، اندر سے دل کو باہر نکالا، فرمایا خون کا لوتھڑا تھا اس کو باہر نکالا، وہ جو شیطان کا حصہ تھا باہر نکال کے، ذهب من طست، فرمایا ایک سونے کی ٹرے، اس کے اندر سونے کی ٹرے کے اندر میرے دل کو رکھ کے، تو کس سے دھویا گیا؟ زمزم سے دھویا گیا۔ اللہ ہمیں وہ پینا بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا آب زمزم، جنت کا پانی بھی اللہ رب العزت دے سکتا تھا، حوض کوثر بھی دے سکتا تھا۔ فرمایا زمزم کے ساتھ میرے سینے کو دھویا گیا، اس کے بعد میرے سینے کو واپس لگایا گیا اور اس کو سیا گیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی، کئی بار میں رسول اللہ کے سینے پہ وہ نشان جو تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ٹانکے لگے، اس کے نشان میں نے خود اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کے برکت والے سینے پہ دیکھے تھے، وہ نشان۔ نبی پاک کی حدیث کے اندر 2 مرتبہ فرمایا میرا سینہ دھویا گیا، میں چھوٹا تھا، بچپن کے اندر کھیل رہا تھا، تب بھی دھویا گیا، اور تیسری اور چوتھی تقریباً 4 مقامات پہ نبی پاک کا سینہ باہر نکال کے زمزم سے دھویا گیا۔ بخاری کے اندر 2 مرتبہ موجود ہے۔ فرمایا اس کے بعد اب اسرار سفر شروع ہو گیا، زمینی سفر۔ جبریل علیہ السلام جو آئے اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ میرے لیے ایک سواری لائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 164 اور بخاری کی وہی 3887 لمبی روایت۔ فرمایا ثم اتیت بدابۃ ابیض، میرے لیے ایک چوپایا، ایک جانور لایا گیا، اور وہ جانور کوئی سواری عام نہیں، جنتی سواری تھی۔ فرمایا سفید کلر کی، ابیض، یقال له البراق، فرمایا اس کو کہا جاتا تھا براق، اور یہ براق کیا ہے؟ برق کی جمع، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ کہتے ہیں روشنی کو۔ نبی پاک نے فرمایا ابھی آپ دیکھیے ہماری نگاہ، ہماری نظر، آپ ادھر زمین پہ اتنا بلند ترین سورج دیکھتے ہیں یا نہیں میرے بھائیوں؟ آپ چاند بھی دیکھتے ہیں، ستارے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سفر کرے جہاز پہ، 40,000 بلندی پہ اتنی اوپر جہاز، نیچے ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، ہماری نظر اتنی ہے۔ فرمایا وہ جنتی گھوڑے کی سپیڈ اور اس کی جو چلنے کی رفتار تھی، نبی پاک نے فرمایا جدھر اس کی نگاہ جاتی تھی نا، ادھر اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اتنی تیز ترین، سب سے دنیا کی تیز ترین سپیڈ ہے روشنی کی۔ اب بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کر دی ہے، صرف 1 سیکنڈ میں۔ یہ آپ کا وائی فائی، یہ نیٹ کا سارا نظام جو سمندری نظام ہے، یہ سارا روشنی کے ساتھ ہے۔ اتنی سپیڈ سے بندہ آخری دنیا کے کونے پہ بیٹھا ویڈیو کال پہ اسے بات کرتے ہیں، صرف روشنی کی وجہ سے۔ سائنس نے کہا 3 لاکھ کلومیٹر، 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں روشنی کی سپیڈ ہے، اور دنیا، یہ زمین اتنی بڑی، تو یہ زمین کے ارد گرد روشنی 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگاتی ہے۔ اتنی سپیڈ روشنی کی، سب سے زیادہ، اور روشنی سے ہی نبی پاک نے فرمایا اللہ نے یہ سارے فرشتوں کو بنایا نور کے ساتھ۔ وہ سواری آئی، فرمایا اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ مجھے لے جایا گیا۔ رستے کے اندر میں نے 3 جگہوں پہ نماز پڑھی، یہ 5 جگہ پہ روایت آتی ہے، حسن امام البانی، زبیر رضعی رحمہم اللہ اور دیگر محدثین مؤرخین اس کو صحیح کہتے ہیں۔ آپ نے 3 جگہ نماز پڑھی۔ فرمایا سب سے پہلے مکہ سے میں نکلا، چلا، ایک مقام پہ لا کے جبریل نے مجھے نماز پڑھائی۔ جب میں چلنے لگا تو فرمایا یا رسول اللہ یہ طیبہ ہے جو آپ کی ہجرت گاہ بنے گی۔ طیبہ سے مراد مدینہ طیبہ، مدینہ شریف۔ فرمایا ادھر میں نے نماز پڑھی، اور جبریل نے کہا یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی۔
دوسری جگہ پہ فرمایا اس نے مجھے نماز پڑھائی طور سینا پہاڑ پہ کہ جدھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ سے کلام کیا تھا ادھر دوسری مجھے نماز پڑھائی. تیسری نماز فرمایا میں نے بیت اللحم میں آ کے پڑھی. سوال ہوا محبوب پیغمبر وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا جدھر سیدہ مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جنم دیا تھا. یہ 3 مقام پر میں نے نماز پڑھی. ہم بیت المقدس پہنچے. فرمایا رات کے یہ 1 پہر میں سارا کام ہو رہا ہے. اللہ رب العزت کے امر اور حکم کے ساتھ ہم بیت المقدس پہنچے. انہوں نے میری سواری کو اس پتھر کے ساتھ اس ٹیلے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے. اندر گئے بیت المقدس میں تو آپ نے فرمایا میں نے ادھر انبیاء کو پایا. کوئی کہتے ہیں معراج شریف سے واپسی پہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی. کوئی یہ قائل ہے کہ معراج شریف پہ جاتے ہوئے رسول اللہ نے انبیاء کو نماز پڑھائی, امامت کروائی. فرمایا میں نے دیکھا اندر ہر ایک نبی, موسیٰ, عیسیٰ, ادریس, یعقوب, یونس, ہر ایک نبی. تو سارے حیران و ششتر ہیں آج امامت ان کی کون کروائے گا؟ فرمایا جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور عرض کیا محبوب پیغمبر جدھر آپ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. میں نے نماز پڑھائی 2 رکعت نماز. اس کے بعد فرمایا نماز پڑھانے کے بعد, یہ صحیح مسلم 162 روایات ہے. یہ ساری میں آپ کو اس کی سند اور اس کی جو ساری متن ہے وہ سناتا ہوں. حدیث کے الفاظ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. فرمایا مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعتیں نماز ادا کی. اب آگے فرمایا اس کے بعد ہمارا معراج کا سفر شروع ہوا. صحیح بخاری کے اندر 349 اور صحیح مسلم کے اندر 163 اس روایت کا نمبر ہے. فرمایا پہلے آسمان پہ گئے, دروازے پہ دستک جبریل نے دی تو پوچھا گیا من کون؟ کہا جبریل تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دروازہ فوراً کھولا گیا تو خود لایا ہے, یہ اللہ نے حکم دیا, اللہ رب العزت نے ان کو بلایا, حکم دیا ہے. فرمایا دروازہ کھولا گیا, مرحبا کہا گیا. پہلے آسمان پہ یہ نبی پاک کی سیرت ہے, یہ نبی پاک کی فضیلت ہے, یہ نبی علیہ السلام کے جڑا ہوا ایک آپ کا معجزہ ہے میرے بھائیوں. پوچھا جائے تیجے آسمان پہ کتنا ملاقات ہوئی کوئی پتہ نہیں, 5ویں پہ کس پہ ہوئی کوئی پتہ نہیں, 6ٹھے پہ, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فرمایا ملاقات ہوئی کس سے؟ سید البشر سے, جو سارے بشر انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام سے. فرمایا میں نے ملاقات کی, 2 نبیوں نے مجھے کہا ہے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, کہ اے نیک نبی میرے نیک بیٹے تجھے مرحبا, ویلکم, خوش آمدید. ادروائز ہر نبی نے کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح, ہمارے نیک بھائی نیک نبی تجھے مرحبا ویلکم. لیکن فرمایا 2 نبیوں نے, ان میں سے ایک تھے آدم علیہ السلام, انہوں نے کہا میرے بیٹے تجھے ویلکم, نیک نبی تجھے ویلکم ہو, خوش آمدید ہو. فرمایا میں ملاقات کی, ان سے ملا. آدم علیہ السلام جب میں آگے بڑھنے لگا, اب ادھر سنیے گا میرے بھائیوں, فرمایا آگے بڑھنے لگا تو آدم علیہ السلام نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو بڑا مسکرائے, بائیں طرف دیکھا تو زار و قطار اللہ کا نبی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. فرمایا بائیں طرف دیکھ کے نا زار و قطار رونا شروع ہوئے. میں پیچھے دیکھا مڑ کے تو میں نے سوال کیا جبریل یہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں نا, یہ ان کی ساری اولاد ہے, انسان ہے, یہ جنتی ہیں, یہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بائیں طرف دیکھتے ہیں, بائیں طرف ان کی ساری اولاد جہنمی ہے, تو ان کو دیکھ کے یہ زار و قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں. کون برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کو جہنم میں جانا؟ آپ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اصحاب الیمین بنائے, اصحاب الشمال سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ مسکراتے اس وقت. فرمایا ان کے بعد میں سلام کیا, دوسرے آسمان پہ وہی ساری بات, کون ہے تمہارے ساتھ, کون ہے, مرحبا, سارا. فرمایا میں نے دوسرے آسمان سے ملاقات کی وہ 2 نبیوں سے جو خالہ زاد تھے, ایک یحییٰ اور ایک عیسیٰ, زکریا علیہ السلام کے جناب بیٹے یحییٰ. فرمایا یحییٰ سے اور عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی, دونوں خالہ زاد تھے. انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح, اے نیک بھائی نیک نبی تجھے مرحبا, ویلکم, بڑی خوشی ہوئی تجھے مل کے. فرمایا میں نے دیکھا عیسیٰ کو جب, تو عیسیٰ تمہارے میں سے یہ عروہ ثقفی کی بالکل مثل تھے, جس طرح کا یہ ہے اس طرح کا عیسیٰ بن مریم تھا. تیسرے آسمان پہ چڑھے, پھر وہی دروازے پہ دستک, وہی سوال و جواب. اب تیسرے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ نبی پاک نے فرمایا قد اعطی شطر الحسن. اب آپ کو پتا چلا ہوگا کچھ
نبی پاک نے فرمایا تیسرے آسمان پہ میری ملاقات اس نبی سے ہوئی جس کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا۔ وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف نہیں کہہ رہا، یوسف علیہ السلام فرمایا اس کا باپ بھی نیک، دادا بھی نیک، آگے اولاد بھی نیک۔ فرمایا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، سوال و جواب ہوئے، ہم کلام ہوئے، مرحبا کہا، چوتھے آسمان کی طرف بڑھا۔ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ ادریس جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر بھی کیا اور کہا سلام، ان پر سلامتی بھی ہو۔ پانچویں آسمان پہ فرمایا میں بلند ہوا تو میری ملاقات ہوئی ہارون علیہ السلام سے۔ ہارون فرمایا ان سے ملاقات، سلام دعا کی، ویلکم کہا انہوں نے۔ چھٹے آسمان پہ میں چڑھا تو میری ملاقات ہارون کے بھائی سے ہوئی، ان کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا گندمی رنگ کا ان کا کلر تھا، پکا کلر جنوں کہہ لو، فرمایا ان کا کلر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ہم کلام ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3207 اس کا نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 164 اس کا نمبر ہے۔ اور میں انہوں نے مرحبا کہا، ویلکم کہا، میرے بھائی نیک نبی تجھے ویلکم۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام منہ میں کوئی الفاظ کہنے لگے اور ساتھ زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ اب نبی کی تڑپ چاہت تمنا دیکھیے تو کہتے کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یا ربی ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی يدخل من امتہ الجنۃ اکثر وافضل مما يدخل من امتی۔ کہتے ہیں میرے رب یہ جو تو نے بندہ بھیجا، غلام کا معنی لڑکا، بندہ میرے بعد آیا ہے، لیکن اللہ میں پریشان ہوں، رو رہا ہوں تیرا نبی موسیٰ کہ اس کی امت میری امت سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں جائے گی، جنت میں، اور میرے سے زیادہ تو جائے گی میری امت سے، اور پہلے جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے جنت کا افتتاح ہونا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں جب گیا، دربان نے مجھے بتایا، اور وہ قیامت والے دن کہے گا جب میں دروازہ من دق الباب، دروازہ کھڑکا، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ دروازہ کھولے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے مجھے بنایا پیدا کیا یہ دروازے پہ کھڑا ہوں، اللہ نے کہا ہے کوئی نبی، کوئی جبریل فرشتہ یا کوئی فرشتہ یا کوئی بھی آ جائے تو نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، جب تیرے کان میں پڑنا محمد تو فوراً کھول دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رو رہے ہیں کہ امت سب سے زیادہ بھی ان کی جائے گی جنت میں اور سب سے پہلے جائے گی۔ یہ دیکھیے نبی کی تڑپ چاہت، اور آپ کی حدیث جامع الترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، فرمایا جنت کی صفیں ہوں گی 120 صفیں۔ کتنی صفیں؟ 120 صفیں۔ فرمایا 40 صفیں، 40 جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی صفیں 40 ہیں جنتیوں کی، لیکن 80 صفیں صرف محمد الرسول اللہ کی امت کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 80 صفیں میری امت کی، 40 صفیں سارے نبیوں کی صفیں جنت میں۔ اور فرمایا یہ رو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ میں آگے بڑھا، باری آئی 7ویں آسمان کی۔ 7ویں آسمان میں فرمایا میں گیا تو میں نے دیکھا جس طرح نیچے بیت اللہ ہے، اللہ ہمیں اس کے ارد گرد طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 7ویں آسمان پہ میں گیا تو میں نے دیکھا جس طرح بیت اللہ بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے۔ فرمایا بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ فرمایا اللہ کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور صحابہ یہ یاد رکھنا جس بھی فرشتے نے بیت المعمور کا طواف ایک مرتبہ کر لیا، قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں آئے گی۔ فرمایا اتنے فرشتے، میں جب گیا معراج پہ میں نے دیکھا جگہ جگہ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مشکل، جدھر دیکھتا ہوں فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے، اتنی تسبیحات۔ اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ایک بڑی بزرگ شخصیت ٹیک لگا کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ارد گرد ان کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ یہ کون سے نبی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔
فرمایا صحابہ دنیا میں سب سے زیادہ شکل و صورت کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، ہر ایک طرح سب سے زیادہ ابراہیم سے ملنے والا تمہارا ساتھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میں انہی کی طرح. اور اتنی شان، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، یار بنایا، اور اتنی شان، اتنی فضیلت کہ فرمایا محمد تو کیا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کی رحمت اور برکت چاہتا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح کی رحمت اور برکت نازل کر کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح کی اللہ تو نے ابراہیم پہ رحمت اور برکت نازل فرمائی. کتنی خوبصورت، کتنی اعلیٰ ہوگی، رسول اللہ بھی وہی مانگتے ہیں. فرمایا میں ان سے ملا تو ایک انہوں نے بات کہی، یہ دوسرے نبی ہیں، پہلے آدم جنہوں نے کہا میرے بیٹے اور نیک نبی تجھے ویلکم، دوسرے یہ ابراہیم ہیں، کہنے لگے مرحبا بالنبی صالح والاخ الصالح، اے میرے نیک بیٹے، نیک نبی تجھے مرحبا، ویلکم ہو. اور جانے سے پہلے میری بات سننا، اپنی امت کو ابراہیم اللہ دے یار دا سلام کہنا، سلام کہنا میرا، جس کو اللہ نے دوست کہا قرآن پاک کے اندر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. آپ ہسٹری پڑھیں، منجد اٹھائیں، ڈکشنری اٹھائیں، خلیلہ کہتے ہیں جگری یار کو، بڑا کلوز فرینڈ. فرمایا اللہ نے اس کو اپنا یار بنایا، قریبی دوست. وہ دوست اللہ کا امت محمدیہ کی فضیلت دیکھیے، ان کو سلام کہتا ہے. فرمایا سلام کہنا، اور ساتھ بیٹے اپنی امت کو کہنا کہ جنت میں نے دیکھی ہے، اس کی زمین بڑی ہی زرخیز ہے، بڑی کمال کی زمین جنت کی. فرمایا ان کو جا کے کہنا ادھر اپنی فصل بو، اپنے درخت اگاؤ. ابا جان درخت ہوں گے کس طرح؟ جد الانبیاء سے نبی پاک نے سوال کیا. فرمایا ان کو جا کے کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لینا کنز من کنوز الجنہ. فرمایا جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی بات ہے، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا، اللہ اس کا جنت کے اندر ایک درخت لگائے گا. اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العزت لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے جنت کے اندر ایک درخت لگائے گا. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا دنیا کا گھوڑا نہیں، دنیا کا سوار نہیں، جنت کا گھوڑا براق کی طرح کا، جنت کا سوار. فرمایا 100 سال اس گھوڑے پہ سواری کرتا رہے، اس کو دوڑاتا رہے، 100 سال کے بعد وہ گھوڑا تھک کے کھڑا ہو جائے گا. جو جنت کے اندر اللہ نے ایک لا حول ولا قوت کہنے کی وجہ سے درخت لگائے گا، اس کی چھاؤں پھر بھی ختم نہیں ہوگی. میں چھاؤں ختم نہیں ہوگی. کہنا ان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہیں. پڑھو ہے یار ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ. فرمایا اس کی وجہ سے اللہ درخت لگائے گا. فرمایا ابراہیم سے ملاقات کر کے میں آگے بڑھا تو کدھر ہوا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب مجھے کر دیا گیا. فرمایا نہ اس سے اوپر کے فرشتے نیچے آ سکتے ہیں، نہ نیچے والے اوپر جا سکتے ہیں، آخری پوائنٹ. فرمایا اس کے قریب کیا گیا. میں نے صحابہ ایک کمال کا منظر دیکھا. اس کے جو سدرۃ المنتہا یاد رکھیں، فرمایا اس کی جو جڑیں تھی نا، جہاں سے وہ درخت شروع ہوتا تھا وہ 6 آسمان پہ تھا، اور جدھر اس کی انتہا ہوتی تھی وہ 7ویں آسمان پہ جا کے انتہا ہوتی تھی. اتنا بلند ترین درخت. فرمایا جتنے ہاتھی کے کان ہے نا اتنے اس کے پتے تھے درخت کے، اور اس کا پھل فرمایا ہجر شہر کے مٹکے دیکھ لو جا کے، جس طرح کے ہجر شہر کے مٹکے ہیں اتنے اتنے خوبصورت اور بڑے بلند ترین اس سدرۃ المنتہا درخت کے پھل تھے. میں نے خود اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھے. فرمایا اتنے کمال کے سونے اور چاندی کے پتنگے اس کے اوپر بیٹھے. فرمایا ڈانپ لیا اس کو کسی چیز نے، اتنی خوبصورت. صحابہ اللہ دا رسول اس بات کو بیان نہیں کر سکتا کہ سدرۃ المنتہا کا جو منظر تھا وہ کتنا پیارا تھا. فرمایا اس کے بعد ادھر سدرۃ المنتہا کے پاس نبی پاک نے فرمایا، صحیح بخاری 349، صحیح مسلم 163، فرمایا میں نے خود اپنے کانوں کے ساتھ قلم کی چلنے کی آواز سنی. قلم چلتی ہے تو آواز آتی، فرمایا قلموں کے چلنے کی آواز میں نے خود سنی. بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. صحابہ نے سوال کیا کس طرح کی آواز؟ فرمایا وہ جو اوپر سے اللہ رب العزت حکم فرماتا تھا فرشتوں کو تو وہ حکم جلدی جلدی لکھتے تھے، ان کے لکھنے کی آواز محمد کے کانوں نے سماعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا ادھر میں قریب ہی تھا. ابھی صحیح مسلم کی 173 روایت ہے.
فرمایا مجھے 3 چیزیں عطا کی گئیں. بھائیو کنیا چیزیں اب یاد کرنے والی چیزیں ہیں. فرمایا 3 چیزیں مجھے عطا کی گئیں. سب سے پہلی چیز فرمایا نماز کی دولت اللہ نے مجھے عطا کی, اور ایسا کمال کا تحفہ. فرمایا اللہ زمین پہ بھی جبریل کے ذریعے حکم کر سکتا تھا نمازیں پڑھ اقیم الصلاۃ, لیکن فرمایا نہیں, اللہ نے براق بھیج کے مجھے 7ویں آسمان پہ اپنے پاس سدرۃ المنتہا کے بلا کے مجھے کہا محمد تیری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. یہ تحفہ ہے. آپ نے حدیث سنی, فرمایا نیچے آیا 5 نمازیں کم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں, 2 نمازیں فرض تھی وہ 2 نہیں تھے پڑھتے. فرمایا میں گیا, ایک روایت میں 5 نمازیں تخفیف ہوئیں, ایک میں 10 ہوئیں, پھر 10 ہوئیں, پھر 10 ہوئیں. آخر پہ جب 5 نمازیں رہ گئیں کہا اے میرے بھائی میں آزما چکا ہوں, 2 نمازیں نہیں انہوں نے پڑھی ہیں تو 5 کتوں پڑھن گے تیری امت والے. تو یقین کرو گل ہے جی انہوں نے صحیح کیا سی. اللہ ماشاء اللہ, اللہ ہماری بھائیوں نسلوں کو نماز کا پابند بنائے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, چارہ اس کے بغیر. کوئی کہے شفاعت ہوگی نبی پاک کے ہاتھوں سے غسل, نہیں میرے بھائی, نماز کی پابندی کیجیے. فرمایا ہوا کیا, میں نے پھر موسیٰ کو کہا نہیں 5 نمازیں, مجھے اب شرم آتی ہے جاتے ہوئے بار بار. فرمایا ندا دینے والے نے ندا دی, آواز دی اللہ رب العزت نے کہ اے میرے محبوب, اے میرے پسندیدہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جا اپنی امت کو کہہ دے کہ نمازیں کتنی تھیں پہلے 50. فرمایا ان کو کہہ دے نمازاں 5 پڑھو, اللہ تمہیں 50 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا اللہ 10 کے بدلے اس کو دے گا. اور ایک نماز پڑھی 10 نمازوں کا ثواب, 2 پڑھی 20, 3 پڑھی 30, 4 پڑھی 40, 5 پڑھی تھے. فرمایا ان کو پڑھو 50 نمازوں کا ثواب اللہ کو لے لو. دوسرا انعام دیا, فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے عطا فرمائی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, آخر تک. فرمایا تیسری چیز وہ کیا تھی میرے بھائیوں, اب توجہ سے سماعت فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا, فرمایا تیسری چیز جو اللہ نے مجھے عطا کی اس سدرۃ المنتہا کے پاس, وہ کہا کہ اے میرے نبی تیری امت سے پیار ہے مجھے, تیری وجہ سے, تیرے چہرے کو دیکھ کے پیار ہے. اب اپنی امت کو کہتے جا کے اللہ رب العزت کا اعلان, فرمان, آرڈر کہ جو تمہارا امتی شرک کیے بغیر اپنا عقیدہ توحید درست کے ساتھ اس کا عقیدہ بن گیا کہ اولاد دینے والا, یار بلند بول کے بتاؤ کون ہے, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, جتنی محبت ہے نا اللہ سے اتنا کہیں, عزت اور ذلت کا مالک کون ہے, داتا کون ہے, دستگیر کون ہے, سارے کے سارے اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہیں. فرمایا جس کا عقیدہ درست ہو گیا ہے میرے پیارے نبی, اس نے شرک نہ کیا ہوا اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی الوہیت میں. فرمایا شرک نہ کیا ہوا میرے پاس آ جائے, تیسرا انعام میں تجھے اپنے پاس بلا کے یہ عطا فرماتا ہوں کہ شرک انہیں نہیں کیتا تو ہی درست تھی, اللہ انہوں جنت کے اندر داخل فرما دے گا. کیا چاہیے اور؟ نبی پاک نے فرمایا تھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, صحابہ یا رسول اللہ زانی بھی ہوئے, چور بھی ہو, پھر بھی, کیونکہ ان کے نزدیک زنا کرنا, چوری کرنا بہت بڑا جرم تھا. آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, زانی بھی ہو, چور بھی ہو, اللہ پھر بھی معاف فرما دے گا. کس کی برکت سے؟ توحید کی برکت سے. یہ باپے شاپے سب ختم اللہ رب العزت کے سامنے. اللہ رب العزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. فرمایا جس نے یہ کیا محمد تمہاری امت کا ہے, میں ان پہ یہ نیکی اور احسان کروں گا کہ میں بغیر حساب بھی داخل کر سکتا ہوں, اور حساب لے کے بھی گارنٹی ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اللہ دی گل ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے. یہ 3 انعامات اللہ نے عطا کیے. آگے آئیے, ایک آپ نے قلم چلنے کی آواز سنی, اور ایک اور ادھر نہ خوشبو بڑی پیاری دیکھی نبی پاک نے. یہ بھی صحیح مسلم اور دیگر کتب کے اندر روایت ہے. اب یہ بھی آپ نے سماعت کرنا ہے, اتنی پیاری خوشبو دیکھی, جنت بھی دیکھی, جنت بھی, یہ لمبا موضوع ہے. آپ نے کہا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ اب سماعت فرمائیے گا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محبوب پیغمبر یہ نا فرعون کی بیٹیاں تھی, اللہ نے پتر نہیں سی دیتا, کہنے والا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب کا رب ہوں. اس کی خود اولاد نہیں, صرف اس کی بیٹیاں, بیٹا کوئی نہیں.
فرمایا اس کے گھر میں اس کی بیٹیوں کو سنوارنے والی، کنگھیاں کرنے والی، نہلانے والی کنگھی کر رہی ہے اس کو. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، خوشبو آپ نے سونگی بڑی پیاری. فرمایا کیڑی شہد یہ یار اتنی سونی خوشبو. فرمایا جبریل نے محبوب پیغمبر وہ کنگھی کرتے کرتے نا فرعون کی بیٹی کو کنگھی گری نیچے، تو اس نے اٹھائی کنگھی، کہتی ہے بسم اللہ. فرعون کی بیٹی کہنے لگی میرا اللہ، اس کے نام سے، میرا رب، میرا باپ وہ ہے اللہ. کہنے لگی نہیں میرا رب، میں نے کہا نا بسم اللہ، میرا اللہ وہ ہے جو تمہارے باپ فرعون کا بھی اللہ ہے، وہ ہے میرا رب. کہا اس نے جا کے جلدی سے بتایا اپنے باپ کو، اس کی بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے. یہ جابر ظالم کمینے نے تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا. اس نے کہا تھا ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ. قرآن پاک کے اندر نبی پاک نے فرمایا بھائیو سننا بھی آسان ہے، سنانا بھی آسان ہے. حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا بڑی مشکل کی بات ہے. آپ نے فرمایا اس نے اپنی ساری کی ساری آرام آسائش، اپنی کوٹھی، اپنی سب کچھ چھوڑا فرعون کی بیوی نے، اور جب کلمہ پڑھا فرمایا انہیں کی کیتا وفرعون ذی الاوتاد، میخا والا قلعہ والا فرعون. اللہ نے اس کا نام قرآن میں نقل کیا سورۃ فجر کے اندر. فرمایا اس نے اپنی بیٹی کو تختے پہ دھوپ میں لٹھا کے نا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکنا شروع کر دی. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جب کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، ادھر سے پیوس نیچے سے نکلا اس کے اندر سارا لکڑی کے اندر. اس نے آنکھوں سے آنسو بہائے، کہتا ہے انوی باز آیا، ساری وہی خطون اول کہلائے گی لیکن موسیٰ کے رب پہ ایمان نہیں، میں تیرا رب ہوں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے ساری تکلیفیں نہیں کہتی ہیں میں تجھے چھوڑ دوں گی، تیری ساری بادشاہ چھوڑ دوں گی، عیش و آرام ختم کر دوں گی، میں جان دے دوں گی. ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یہ سیدہ آسیہ علیہ السلام کے اللہ نے الفاظ زبان سے نکلنے والے آخری وقت کے الفاظ نبی پاک کے سینے پہ نازل کر دیے. فرمایا جب اس نے یہ کلمات کہے اللہ میرے اپنے پاس گھر بنا دے، مجھے فرعون کی بادشاہ نہیں چاہیے، اس کا گھر نہیں چاہیے. نبی پاک نے فرمایا یہ آسیہ مائی آسیہ نے مسکرانا شروع کر دیا ہے. اس نے اپنے مشینوں وزیروں کو بلایا، کہتا ہے دیکھو پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ چلا گیا، ہن ہنستی ہے، میں نے تو اس کو کیل ٹھونک کے ہنسنا شروع کر دیا. اس نے فرمایا اس آسیہ نے آخری جو الفاظ مرنے سے پہلے بیان کیے وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے فرعون تو بھی کمینہ ہے، تو بھی جاہل ہے، تیرے سارے وزیر بھی جاہل ہیں. میرا دماغ نہیں گیا، دماغ خراب نہیں ہوا، میں مسکرائی اس وجہ سے ہوں اللہ نے آسمان سے سارے پردے ہٹا کے جنت کے اندر مجھے اپنا گھر دکھا دیا ہے. میں نے تو اپنا گھر دیکھ لیا ہے. وہ ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ. فرمایا اس کی کنگھی نیچے گری، بسم اللہ کہا، کہتی میرے باپ کو تو نے پکارا، وہ تیرا اللہ، کہتی نہیں میرا رب آسمان والا ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. فرمایا جب اتنی بات کہی اس نے بلایا اس اپنی ورکر کو، کام کرنے والی کو، تو کہنے لگا دس نہیں ماننی ہے رب کے نہیں. اس نے کہا نا بالکل بھی نہیں، جان جا سکتی، اللہ کی توحید نہیں جا سکتی. اس نے کیا کیا 5 بچے، اس کے بھائی صحیح مسلم دیگر کتب کے اندر موجود ہے روایت حوالے کا ذمہ دار. فرمایا اس کے 5 بچے، اس نے تانبے کی کڑاہی، حدیث میں آتا ہے تانبے کی کڑاہی کے اندر تیل گرم کروایا. آخری 10 مانی ہے میں رب کے. اس نے کہا نا 1 بچہ 2 3 4 بچے جب گرائے آخری بچہ، اور میں ماں نے سینے کے ساتھ لگایا تو کہتی ہے نہیں فرعون چھوڑ دے مجھے. اس نے پھر وہی بات کی، کہتی پھر آخری میری درخواست اور ریکویسٹ یہ ہے جس کی وجہ سے خوشبو آئی رسول اللہ کو معراج پہ. فرمایا آخری درخواست یہ ہے جو میرے بچوں کی ہڈیاں ہوں نا، سارا گوشت جل کے اس تیل کے اندر، وہ ہڈیاں جڑی ہیں نا وہ ایک قبر میں دفن کر دینا اکٹھی ہماری. فرمایا اس نے وہ بھی اپنے بچے کو پکڑا اور آگ میں چھلانگ لگائی، یہ جل کے راکھ ہوگی. فرمایا اس نے اس کی بات مانی فرعون کی اور اس کی ہڈیاں اکٹھی کر کے قبر میں دفنا دیا. اور یا رسول اللہ یہ جو آپ سدرۃ المنتہا کے پاس خوشبو پاتے ہیں نا، یہ اس ورکر کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے. فرمایا یہ اس کی خوشبو ہے. آخری بات وقت کام ہے. ہمارے اندر ہو گیا نبی پاک نے سدرۃ المنتہا دے کول اللہ نو ویکھیا سی، ہک ہے او ایک کے جڑا دے فرق کرے او کافر تے مشرک کے. یہ نعرہ لگایا طاہر القادری صاحب نے. اب حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ کو دیکھا رسول اللہ نے یا نہیں دیکھا؟ اب مسروق رضی اللہ رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، سیدہ عائشہ کے بعد تعلیم سیکھنے آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں ایک دن بیٹھا، پردے کے اندر سیدہ عائشہ ہمیں حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور یہ بڑے ہی ان کے بڑے پیار والے تھے. سیدہ عائشہ کے نام پہ اس مسروق نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا
اور ان کی کنیت تھی ابو عائشہ. فرماتے ہیں میں نہ بیٹھا تو میں نے ایک دن کہا، اماں جان سوال ہوتا ہے بڑا کہ کیا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا معراج پہ؟ تو حدیث صحیح البخاری کے اندر نمبر یاد کرنے 4855 4800 بولو یار 55. یہ نانا ہو کے پتہ نہیں کتنے حدیث بیان کی تھی بخاری کے اندر 4855. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اے مسروق، جس نے 3 باتیں کہی نا، کتنی باتیں؟ 3. اس سے بڑا جھوٹا، کذاب اور بد نصیب بندہ دنیا میں کوئی نہیں. کہتے جب یہ بات سیدہ عائشہ نے کہی، حدیث ہے نبی آپ پڑھنے جا کے بخاری شریف میں، فرماتے میں جلدی سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں جلدی سے سیدھا ہوا، میں نے کہا کیڑیاں 3 گلاں؟ فرماتی ہیں من حدثک ان محمدا رآ ربہ فقد کذب، جس نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، رآ ربہ اس نے دیکھا اپنے رب کو، فقد کذب، اے مسروق دنیا پہ چلتا ہوا اس سے کمینہ اور جھوٹا بندہ کوئی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کی بیوی. وہ آگے سے چلاتے مسروق رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اما جان تو پھر جو سورۃ نجم کے اندر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى کہ دیکھا اس محمد نے اس کو اللہ رب دوسری باری سدرۃ المنتہا کے پاس. تو پھر یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے. سیدہ عائشہ کہتی میں نے بھی اسی کی روایت، اسی کی تفسیر رسول اللہ سے پوچھی تھی. تو جن کو پوچھے ہوتے تو قرآن نازل ہوا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا دوسری مرتبہ میں نے یہ جبریل کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا. پہلی مرتبہ وہ جب وحی لے کے آئے، دوسری مرتبہ فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے دیکھا جبریل کو، اس کے 600 پر تھے. 600 فرمایا ایک پر نے مشرق و مغرب کے اندر جتنی چیزیں تھیں نا وہ ساری ڈھانپ کے رکھ دی. فرمایا یہ تو وہ ہیں. تو مسروق تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے. کہنے لگے بالکل اماں جان. فرماتی ہیں پھر اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں دیکھا. دوسری بات جو کہے ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد، جو کہے تجھے بیان کرے کہ انہ یعلم کہ بے شک وہ رسول اللہ یعلم جانتے ہیں ما فی غد جو کل ہونے والا ہے. فرماتی ہیں فقد کذب، اس نے کیا کیا؟ انہیں جھوٹ بولیا بدبخت نے، کیونکہ قرآن کہتا ہے. فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. بڑی آیات ہیں، ٹائم کم ہے. فرمایا ان کو کہہ دے، بیان کر دے لا يعلم، کوئی بھی نہیں جانتا آسمان اور زمین کا غیب. کس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اللہ کے علاوہ. الا اللہ، سوائے اللہ. اور تیسری بات مسروق جو تجھے کہے ومن حدثک انہ کتم فقد کذب، جو تینوں کہے نا کہ رسول اللہ نے دین اور تبلیغ کی باتیں کاتمہ چھپائی ہیں، یہ 7واں یہ 40واں یہ ہمارے عید میلاد النبی یہ عرس یہ میلے ٹھیلے یہ رسول اللہ نے چلو نہیں دسے ایتے چنگے کام نے نا. فرمایا جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دین کے اندر باتیں چھپائی ہیں فقد کذب، اس سے بڑا کمینہ اور جھوٹا بندہ کوئی نہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. فرمایا اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو حکم دیا ہے کہ اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ سارے احکامات پہنچا دیجئے جو آسمان سے اللہ نے آپ کے سینے پہ نازل فرمائے ہیں. ان کی رہ گیا بچے یہ کہہ دو بھابی نے حدیث لکھی ہے، یہ تو صحیح بخاری کی 4855 میں بار بار نمبر دیتا ہوں. اور آخری بات، اب آخری بات میں کرتا ہوں. کوئی آپ میں سے بھائی یہ بھی کہا اے سیدہ عائشہ دی حدیث ہے نا رسول اللہ نے تو نہیں کیا میں اللہ نے نہیں دیکھا. اب وہ بھی حدیث سن لیں، صحیح مسلم 178. بھائی نمبر بولیں کون سا؟ 178. ہم رسول اللہ کیا کہتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی فرمایا جتنے دنیا پہ قبیلے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ سارے کے سارے جنت میں نہیں جائیں گے. میرے قبیلے میں سے بھی کوئی بعض بدبخت ہوں گے، نبی پاک نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، کافر کی موت مرے ہیں. لیکن ابو ذر غفاری کا غفار قبیلہ ایسا ہے فقد غفر اللہ لہا، اللہ نے سارے قبیلے کو معاف فرما دیا. اتنی شان ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال آپ سے کرنا ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ میں پھر کہتا ہوں صحیح مسلم 178 کو یہ نہ کہے رسول اللہ نے تو کہتے نہیں نا کیا میں اللہ نے نہیں دیکھا. سن لے حدیث. کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کیسی باتیں کرتا ہے، نورن
الفاظ نہ ہوں میرے بھائی میری گردن لا دینا اور میں کی کمیس تو بات, لیکن یہ چھوڑ دیں سارے بابے, یہ شرک نہ کریں کہ اللہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. اور جبریل سے سوال ہوا نبی پاک سے, سب سے اچھی جگہ کون سی ہے, سب سے بری جگہ کون سی ہے, روایت کا میں حوالہ دوں گا. آپ نے فرمایا مینوں علم غیب نہیں, جبریل آندا ہے میں ان کو پوچھا. جبریل آئے, جبریل سب سے اچھی اور بری جگہ کون سی, یا رسول اللہ مینوں بھی نہیں پتا, رکو میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. اللہ کے پاس گئے, واپس آئے, کہا یا رسول اللہ میں جگہ تے پوچھ آیا وہاں, لیکن آج میں اللہ کے اتنا قریب ہوا ہوں, اس سے زیادہ کبھی قریب فرشتوں کا سردار جبریل بھی نہیں ہوا. آپ نے کہا لگتا ہے واہ وہی قریب ہو گیا, کتنا قریب. اب سنیں, کہتے ہیں بس میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردہ رہ گیا سے. جبریل بھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی, ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا. تو رسول اللہ نے کیا, یا رسول اللہ تجھے ویکھیا کہ نہیں. صحیح مسلم 178, کہا نورن, یار ابو ذر کیسے دیکھ سکتا, وہ تو نور ہے. انا اراہو, انا کا معنی ہوتا ہے کس طرح, کیسے. کہا انا کیسے, اراہو فعل متکلم مضارع کا, کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس اللہ کو, وہ تو نور ہے. رسول اللہ نے بھی دیکھنے کی نفی فرمائی. سید عائشہ کے بخاری مسلم, جس کو کوئی دنیا کا مائی کا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا, اس کے اندر ہے کہ جس نے کہا اللہ نے, نبی پاک نے